الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان قوم و ملت، خواتین و اسلام، عزیز بچوں اور بھائیوں، قرآن مجید کا یہ سلسلہ رمضان المبارک کے اس برکت اور رحمت کے مہینے میں جو تلاوت کا یہ سلسلہ جاری ہے، آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں الحمدللہ 11واں پارہ پورے طور سے ایک پارے کی تلاوت ہوئی ہے. اس مناسبت سے ہم سب الحمدللہ 10 روزے کمپلیٹ کر چکے ہیں اور قرآن مجید کی 11واں پارہ وہ خوش نصیب بندے جو لگاتار اس میں شرکت فرما رہے ہیں اب تک کی 11ویں پارے کی تلاوت سن چکے ہیں. میں ان تمام بھائیوں کے لیے اور ان تمام بہنوں کے لیے اور بچوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو لوگ اپنے نامۂ اعمال میں اس عظیم خزانے کو اسٹور کر رہے ہیں، اسٹاک کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے. یہ سارے لوگوں کی قسمت میں یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. آئیے ہم چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس پارے میں 2 خاص صورتوں کا تلاوت ہوئی ہے جو ایک سورہ توبہ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے سورہ یونس. میرے بھائیوں اور اسلامی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے من جملہ آج کے اس خلاصے کے اندر جو اہم اور بنیادی بات ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کچھ جنگوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے جنگ تبوک ہیں. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو یقینی طور پر ایک بہت ہی بڑی طاقت جس کو سپر طاقت اگر کہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، جو روم کہا جاتا ہے، تو روم سے مسلمانوں کو لڑنا تھا. مسلمان اس روم کے لیے ایک طاقت بننا تھا. لیکن کیا ہوا، کچھ ایسے لوگ تھے جو دیکھنے میں مسلمان ضرور دکھتے ہیں اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، دیکھنے میں ماشاءاللہ مسلمان دیکھے گا آپ کو، لیکن اس کے اندر سے منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم نفاق کہتے ہیں، منافقت کہتے ہیں. تو جب جانے لگے مسلمان تو یہ منافق قسم کے لوگ جو تھے وہ کیا ہے، دل ہی دل میں ڈر کر کے ٹھیک ہے اب ہم کیوں جائیں گے، اس سے کون لڑ سکتا ہے، ہم دور ہی رہ کے بچ جائیں گے. لیکن یقیناً مسلمان آگے بڑھے، مسلمان ٹکرائے اور الحمدللہ جیت ہوئی. جب جیت ہوئی تو پھر کیا ہوا پتہ آپ کو، وہ لوگ جو مسلمان بھی بیچارے کچھ ایسے مسلمان تھے پکے اور سچے تھے لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس تبوک میں، جنگ تبوک میں یا غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے. کیا ہوا، جب جیت کر کے واپس آ گئے تو کیا کیے، یہ سب کے سب جتنے بھی منافق قسم کے لوگ تھے اور وہ مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بیچ میں جا کر کے ملنے لگے اور
شکریہ بولنے لگے۔ ابھی دیکھیے ہمارے یہاں بھی کیسے ہوتے ہیں، کچھ کرو نہ کرو، جب کوئی کام ہوتا ہے فائنل ہو جاتے ہیں تو یہ انا وہ انا تھینکس یو فلاں اور فلاں کرتے رہتے کہ نہیں، اپنی نفاق کو چھپا کر کے اب منہ سے وہ انسانیت ظاہر کر دیتے ہیں۔ ہو بہو ایسی ہی ہوا تھا غزوہ تبوک میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کر دیا، بتا دیا کہ وہ لوگ مجرم ہیں، وہ لوگ سزا ملنی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں کی سزا ہوئی، ان لوگوں کے لیے وہ سزا ہوئی، اور یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جو بائیکاٹ کر دیے گئے۔ جی اب کیا ہوا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمانوں میں سے تھے، مسلمان تھے، بیچارے اپنی سستی اور اپنی غفلت کی وجہ سے اس میں شریک نہیں کر سکے، اس میں شرکت نہیں فرما سکے، تو اس میں سے کچھ 9 لوگ تھے، اور 6 لوگ کیا ہوا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو مسجد کے کھمبوں سے باندھ دیے۔ وہ لوگ اپنی غلطی کی احساس، دیکھیے غلطی کی احساس ہو جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن غلطی آج مانتے کون ہیں؟ اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی غلطی کی ایکسپٹ کون کرتے ہیں؟ تو وہ 9 مسلمانوں میں سے جو اس میں شرکت نہیں فرما سکے تھے، 6 نے کیا کیا، 6 لوگ مسجد کے کھمبے سے آ کر کے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اور وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ جب تک ہماری معافی نہیں ہوگی، جب تک ہمیں معاف نہیں کر دیا جائے گا، ہم اسی کھمبے میں اپنے آپ کو باندھ کر ایسے ہی بھوکے پیاسے مر جائیں گے جب تک ہماری معافی نہیں ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم لوگوں کو یہ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ ایسے کام اگر تم نہیں شرکت کر سکے، مجھ سے بولتے، میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا اور تمہیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے معافی دلواتا۔ یہ پنشمنٹ تھی ان لوگوں کے لیے۔ اپنے آپ میں سمجھ گئے وہ لوگ کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، اور آج بھی مسلمان ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، دل میں کچھ اور ہیں، زبان سے کچھ اور ظاہر کرنا۔ اس زمانے میں اللہ رب العالمین حکم جاری کر دیتا تھا ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مجرم ہیں، وہ آپ کے پاس وہ لوگ آئیں گے، قسمیں بھی کھائیں گے، قسم اللہ کی، قسم باللہ کی، قسم فلاں کی، ہم نہیں کر سکے، نہیں حاضر ہو سکے، لیکن اصل میں ان کے دل میں کیا ہے؟ سستی اور غفلت تھی کہ اتنے بڑے پاور کے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے لڑ کے جیت سکتے ہیں۔ سستی اور غفلت کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہے، پھر قسمیں کھانے لگے آ کے۔ تو وہ 6 لوگ تھے، اور پھر وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کھمبے میں باندھ لیے تھے۔ اور 9 مسلمان کچھ ایسے بھی، 3 مسلمان کچھ ایسے بھی تھے جو کعب بن ربی، اسی طریقے سے اور مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ بہرحال یہ 3 لوگ تھے۔ یہ 3 لوگوں کے اوپر جو ہے یقینی طور پر اسی طریقے سے سزا ہوئی، اور بعد میں پھر ان لوگوں کے اوپر ایک عرصے کے بعد یا اسی طریقے سے کچھ زمانے کے بعد یا کچھ جو سزا ان کی ملی ہوئی تھی، ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرما لی، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی یہاں معافی ہو گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کیا اس میں ایک خاص جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو مکمل طور سے اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اسی جنگ کی مناسبت سے کیا ہوا، منافق قسم کے جو لوگ تھے، جن کے دلوں میں نفاق چھپائے ہوئے تھے، وہ مسلمانوں کو کبھی بھی دیکھ کر کے ان کے پیٹ کا پانی ہضم نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے بیچ میں روڑا بننے کے واسطے ایڑی چوٹی لگائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود غزوہ تبوک کی تیاری میں ہیں، جانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ منافق قسم کے لوگ آئے، کیا کہا پتہ آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلیے، کیونکہ مسجد قباء ہمارے علاقے سے دور ہے،
یہاں آنا ہمارے لیے مشکل بن جاتا ہے، مشکل بن پڑتا ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے، برسات کے علاقوں میں ہم لوگ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور یہاں آ کر کے نماز پڑھنا ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے ہم لوگ دور میں ایک مسجد بنائے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلیے اور نماز پڑھا دیجئے، یعنی افتتاح کر دیجئے، کہتے ہیں کہ نہیں، افتتاح کر دیجئے، آپ شروع کر دیجئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی غزوہ تبوک کی تیاری چل رہی ہے، وہاں پر نکلنا ہے، وہ ادھر سے واپس آنے کے بعد دیکھیں گے اس کو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جانے کے بعد پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تھا کہ وہاں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد نہیں، وہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے واسطے مسجد زرار کے نام پر بنائے ہوئے ہیں۔ کون سی مسجد؟ دیکھیے اس کا بھی نام مسجد ہے۔ لوگ آج بولتے ہیں کہ نہیں وہ مسجد میں نماز پڑھ لیا، یہ مسجد میں نماز پڑھ لیا، وہ بھی تو مسجد بھائی، یہ بھی تو مسجد بھائی۔ ہر مسجد نہیں، بعض مسجد دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، باقاعدہ طور پر دین کا نقصان، عقیدے کا نقصان، عمل کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس کو یہ اندازہ کس کو ہے؟ کسی کو پتا نہیں۔ ہر کوئی سمجھتے ہیں کہ بھائی مسجد ہی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی تو مسجد ہے، یہ بھی تو مسجد ہے۔ مسجد ہے لیکن کون سی مسجد؟ وہ بھی تو مسجد تھی، مسجد زرار کے نام سے قرآن مجید کے اندر بیان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب جا کر کے جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے روک دیا۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خود صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ جا کر کے اس کو باقاعدہ توڑ پھوڑ کر دیے تھے۔ میرے بھائیوں، تو مسلمانوں کے پیچھے آج نہیں زمانے سے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی پیغام دیا ہے، صحابہ اور مہاجرین انصار کے بارے میں فرمایا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے بارے میں فرمایا اللہ رب العالمین کہ وہ تین قسم کے لوگ تھے، تین قسم کے صحابہ تھے، ایک مہاجر، دوسرا انصار، اور تیسرا وہ دیہاتی صحابہ جو مہاجرین کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بڑی ہی تعریف کی ہے کہ اس نے جان مال گھر وطن چھوڑ کر کے اسلام کے خاطر نکل پڑے، اور انصار وہ لوگ تھے بیچارے جو مکہ سے نکل کر مدینہ چلے آئے تھے، ان لوگوں کے واسطے اپنے جان مال کو اور اپنی ساری چیزوں کو نچھاور کرنے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن یہ دیہاتی صحابی جو تھے، جو دور علاقے میں رہتے تھے، تو انصار اور مہاجرین یہ لوگ تو ڈٹ کر کے ہر چیز میں مقابلہ کیے تھے، لیکن یہ لوگ جو دور رہتے تھے، اسلام طاقتور بن چکا تھا اس وقت، تو ان لوگوں کے لیے نہ انصار کے مدد کرنے کی ضرورت پڑی تھی، نہ اسی طریقے سے مہاجرین کی مدد کرنے کی ضرورت پڑی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تینوں لوگوں کا تذکرہ اور چرچا کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، صحابی اصل میں کہتے ہیں صحابی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور پھر پوری زندگی اسی پر رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت بھی اسی میں آ جاتے ہیں، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ اور ان لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور چلتے ہوئے آگے ہم اور چلتے ہیں، قرآن مجید کے اندر سورہ یونس میں ایک آیت ہے جس کے بارے میں پڑھ کر سارے مسلمان جھوم جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اکثر مسلمان جھوم جاتے ہیں، اکثر جو عقیدے سے خالی ہوتے ہیں بیچارے، جو بدعقیدگی جن کے اندر ہے، وہ جھوم جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت پڑھ کر کے جتنے بھی ولی والے ہیں، ولی پہ جیتے کہ نہیں، نہ اس کو مسجد سے ضرورت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ضرورت، اور نہ ہی دین اسلام سے ضرورت، بس وہ جتنے بھی سب کو ولی مانتے ہیں۔ اللہ ولی کون ہوتا بھائی؟ آپ بھی ولی ہیں اگر آپ سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، نبی کی حدیث کے اوپر تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، آپ ولی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ظلمات سے نکلتے ہیں، اندھیری سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں، اور ہر ایمان والا، ہر موحد اللہ رب العالمین کا ولی ہے۔
تو یہ لوگ جو ولی ولی کرتے ہیں کس لیے؟ کہتے بس جو بھی کچھ کر لو، جتنا بھی کچھ کر لو، ختم ہو گیا، ہمارے کیا ہے، ہمارے ولی ہمیں بچا لیں گے، ہمارے ولی ہمیں بچا لیں گے جی۔ اور یہی آیت پڑھ کر ان کے علماء اور ان کے جو واعظین ہوتے ہیں سمجھا دیتے ہیں کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہتے بھائی دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ مرنے کے بعد آخرت میں کوئی خوف ہے۔ بیٹا مرے تو پتہ چلے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، والذین آمنوا وکانوا یتقون، اصل میں ولی کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ولی ہیں بھائی؟ مسجد میں دیکھتے نہیں، یہ کیسے ولی ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں؟ یہ کیسے ولی ہیں ان کے پاس نماز روزے کے کوئی پابندی ہے ہی نہیں؟ تو یہ سب جو ہے ولی کے نام پر اپنے جھولی کو بھرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، ولی کے نام پر اپنے جھولی کو بھرتے ہیں، بس اس لیے ولی بن جاتے ہیں اور ان کو سمجھ میں آتا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کا تذکرہ بڑی ہی وستار کے ساتھ کر دیا ہے اور فرمایا رب العالمین نے کہ جس کسی کو بھی اللہ نقصان دینا چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتے، اور جس کو اللہ رب العالمین خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سمجھو ان باتوں کو اور قرآن مجید کی اس چیدہ چیدہ اور اہم نکات کے اوپر اپنے دماغ کو اس طرف مائل کرو، تب جا کر کے قرآن مجید سے ہمیں فائدہ ہوگا اور نماز تراویح سے بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ صرف یہاں یعلمون وہاں تعلمون سن کر کے اور بس اسی طریقے سے چھوڑ دیے تو ایسی ایک رمضان نہیں، کئی رمضان کی تراویح آپ پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید سنتے رہیں گے، لیکن خاص کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی باریکیوں میں جانا ہے اور کم سے کم جو موٹے موٹے مسائل ہیں، جن کو جو چیز ہمارے دماغ میں آ سکتی ہے، جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں، کم سے کم ان چیزوں کو تو اپنے دماغ میں کیچ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بچوں سے اور خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو بھی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اور پورے جہان کے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کی اس کی جو فضیلت ہے، سعادت اور برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام برکتوں کو اپنے دامن تلے، اپنے سینے میں بیٹھانے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو گزر چکے ہیں ان کے قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔